مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ ہمیں مکڑیوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو اپنے اندر سے تار نکالتی اور جالے بنتی ہیں، اور نہ چونٹیوں کی طرح جو فقط اپنی خوراک جمع کرنے میں لگی رہتی ہیں، بلکہ ہمیں شہد کی مکھیوں کی پیروی کرنی چاہیے جو پھولوں سے رس سے شہد اور موم پیدا کرتی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل انسان ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کریں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ سہی، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے یہ جانتے ہوئے بھی محبت کرو کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہن کے یہ دو حق ضرور ادا کریں، بہن کو ہمیشہ عزت اور محبت دیں، بہن کے ساتھ نرمی، احترام اور شفقت سے پیش آئیں، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں، اس کی ضرورت، دکھ اور پریشانی میں اسے تنہا نہ چھوڑیں۔ بہن کی عزت اور اس کی حفاظت کریں، اس کی ضرورت اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنیں۔ بہن کا حق صرف تحفوں سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ محبت، عزت اور خیال رکھنے سے ادا ہوتا ہے۔ جو بھائی اپنی بہن کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گھر میں برکت لاتا ہے۔ بہن کے آنسو کبھی معمولی نہیں ہوتے، اس کے دل کی قدر کرنا بھی اس کا حق ہے۔ بہن کو وقت دینا، اس کی بات سننا اور اس کا ساتھ دینا بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ بہن اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے حقوق ادا کرنا شکر گزاری کی علامت ہے۔ بہن کا احترام کرنے والا شخص اپنے کردار کی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے۔ بہن کے حق میں محبت، عزت اور دعا، یہ تینوں کبھی کم نہ ہونے دیں۔ بہن کے ساتھ محبت، عزت اور نرمی سے پیش آنا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینا ہر بھائی کی ذمہ داری ہے۔ جب بہن کو ضرورت ہو تو اس کا سہارا بننا، اس کی مدد کرنا اور اس کی دل جوئی کرنا بھائی کے بہترین اخلاق میں سے ہے۔ جو شخص اپنی بہن کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے اخلاق اور کردار کی خوبصورتی کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہن بھائی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیب میں وزن نہ ہو تو قیمتی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ عمل
आपको खुशी देगा। जिंदगी अच्छी गुजरे या बुरी, खुशी मिले या गम, हर सूरत हम मौत से करीब हो रहे होते हैं। इसलिए सब्र कीजिए, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पोंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिस चीज की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा, कुन से खाली नहीं आएगा। दुनियादार लोगों की सोहबत से हमेशा परहेज करो, क्योंकि अगर तुम तंग दस्त होगे तो तुझे हकीर समझेंगे, और अगर ज्यादा मालदार होगे तो तुझसे हसद करेंगे। आप अपनी जिंदगी से भले ही खुश ना हों, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते रहते हैं। बहनों के साथ भाइयों को बहुत अच्छा रवैया रखना चाहिए, क्योंकि बहन का भाई पर हक होता है जो कि हर कोई नहीं समझता, और बहनों को भी भाइयों के साथ बहुत प्यार और मान के साथ रहना चाहिए। बिलावजह और फजूल बातों से परहेज करना चाहिए। बहनों का हक कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास मेहमान हैं। बहन भाई एक दूसरे के गहरे दोस्त होते हैं। अक्सर घरों में ये होता है कि भाई बाप से फरमाइशें करने का जरिया बहन को बनाते हैं, जो कि अपने वालिद से भाई की फरमाइश चुटकियों में पूरी करवाती हैं। बहन का जो भी हक हो उसे अदा कर देना चाहिए।